اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 13 اور 14 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کہ میں نے تمہیں پسند کر لیا ہے، اب کان لگا کر سنو جو تمہیں وحی کی جائے۔ سبحان اللہ، کہ رب کائنات جسے کہے کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، میں نے تمہیں پسند کر لیا ہے، تو یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہوگا۔ اور نبوت یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نبیوں میں سے عطا فرماتا ہے، اور یہ اپنے کسب سے حاصل نہیں ہوتی، اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ اور امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب یہ کسی کو نہیں مل سکتی۔ اللہ نے اپنے نبی کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تمہیں پسند کر لیا ہے، اب کان لگا کے سنو جو تمہیں وحی کی جائے۔ اب وہ کیا تھا جو اللہ نے فرمایا اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، فرمایا بے شک میں ہی اللہ اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے سوا کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ کی توحید کو مانو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اور دوسری بات اللہ نے جو ارشاد فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم رکھیں۔ نماز کو اللہ کی بارگاہ میں کتنی اہمیت حاصل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پہچان کے بعد، اپنے توحید کو بیان کرنے کے بعد، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کا حکم فرماتا ہے تو وہ نماز کا حکم فرماتا ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، کہ نماز کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، پھر ہاتھ باندھ کے جس طرح محب اپنے محبوب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بندہ اس طرح رب کائنات کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کی ثنا بیان کرتا ہے، پھر اس کی حمد بیان کرتا ہے، پھر اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور اس کی عظمتوں کا اظہار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر رب سے جو مانگنا ہوتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہے، اور پھر اللہ کا سب سے اعلیٰ کلام قرآن پاک میں تلاوت کیا جاتا ہے، پھر رب کے حضور جھکا جاتا ہے، پھر سجدے میں گر کر اس سے معافی مانگی جاتی ہے۔ تو کتنی پیاری عبادت ہے نماز، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوہ طور پہ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی بات کا حکم فرما رہے ہیں، میں نے تمہیں چن لیا ہے، نماز میرے لیے قائم رکھنا۔ تو معلوم یہ ہوا جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے وہ نماز کا پابند ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو ولی کہے، اپنے آپ کو پیر کہے اور نماز نہ پڑھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ موسیٰ کلیم اللہ جیسے پیغمبر علیہ السلام کو رب کائنات یہی فرماتے ہیں کہ میرے لیے نماز قائم رکھنا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے بھی رب کائنات نماز کا تحفہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور نماز میں خاص طور پر کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اور نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہو۔ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو، اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔